شیر افضل مروت صاحب، ویسے تو آپ بھی اپوزیشن کی ہی نمائندگی ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے ہی الیکٹڈ ایم این اے بھی ہیں، یہ کتنا آپ اگری کرتے ہیں سینیٹر عفنان کی ان باتوں سے؟ اور اگر یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیا پی ٹی آئی اس وقت بینیفیشری تھی، اب یہ لوگ پی ایم ایل این کے پاس اسی سسٹم کے تحت پاور ہے، کیا کر سکتے ہیں پی ٹی آئی والے؟ اور یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال آپ کے ویو میں کامیاب تھی؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ عفنان اللہ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں بہت ساری صداقت ہے۔ المیہ ہے اس ملک کا کہ 76 سالوں میں ہم جمہوری لیڈر پیدا نہیں کر سکے۔ ہمیشہ تمام سیکولر جماعتیں، لیفٹ کی اور رائٹ کی اور مذہبی جماعتیں، انہوں نے اپنے لیے کہیں نہ کہیں پہ جو ہے انڈائریکٹ سپورٹ عوام کے علاوہ سیکھ کی ہے۔ اور یہ 18 اور 24 اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مینڈیٹ جو ہے وہ اس کی قدر جو ہے وہ کم کی گئی ہے بنسبت سابقہ الیکشنز کے۔ لیکن جہاں تک اس فروری کا تعلق ہے، 8 فروری، دو باتیں اس حوالے سے میں کہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک 2024 تک جو ہے پی ٹی آئی متحرک تھی، کمپین کی، جلسے کیے، جلوس کیے، مارے کہیں، لیکن عوام نکلے اور ایسے نکلے کہ 8 فروری کو سرپرائز دیا۔ اور 8 فروری جو ہے میں اسے جو ہے کلمینیشن پوائنٹ کہتا ہوں، کلائمیکس تھا پی ٹی آئی کی مقبولیت کا۔ اور 9 فروری سے جو ہے جب لیڈرشپ باہر آتی ہے تو اس کے بعد سوال شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ذمہ داری تھی مینڈیٹ کو سیو کرنے کی، بچانے کی۔ 9 فروری کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پورے ملک میں کال دیتے ہیں کہ تمام 45 47 جتنے بھی ہیں پہنچے اسلام آباد، وہ سیبوٹاج کی گئی۔ اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے آج تک ناکامیوں کا اور فیلیئرز کا، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیڈر بدستور جیل میں ہے، ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، چونکہ یہ آپ کے ہی توسط سے سوال کیا جاتا ہے اور اس پہ پلٹ کے آرگیومنٹ آتا ہے، ویسے ڈاکٹر شفقت صاحب بھی اس پہ بہتر فرما پائیں گے، لیکن جب بھی ہم سوال کرتے ہیں نا، پی ٹی آئی والے ہمیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیزائن کے تحت ہمیں ڈیوائیڈز ڈالے جا رہے ہیں، ہماری قیادت میں لڑائیاں کروائی جا رہی ہیں، مس ٹرسٹ کروایا جا رہا ہے، اور آپ کا مطلب ود ڈیو رسپیکٹ نام لیا جاتا ہے کہ آپ بھی اسی لیے لانچ ہوئے تاکہ آپ پوری پارٹی کو توڑ دیں۔ آپ اس ایلیگیشن کو کیسے جواب دیں گے اس کا؟ نہیں، پارٹی نے مجھے نکالا ہے نا، میں نے تو پارٹی نہیں چھوڑی ہے۔ ہاں، جتنے لوگوں کے ساتھ میرے پھٹے ہوئے تو ان سب کی آپ کرونالوجیکل آرڈر دے کہ انہوں نے میرے خلاف کوئی بیان دیا ہے، وہ خاموش ہونے والا تو میں ہوں ہی نہیں۔ یعنی کیوں بیان دیں گے کوئی میرے خلاف، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو۔ ابھی وہ اس پہ بھی ناراض ہوئے نا، وہ جو ہار والا بیان آپ کا ایک آیا ہے۔ دیکھیں آپ، میری آپ گزارش تو نہیں، پہلے آپ مجھے ذرا بولنے تو دیں۔ بالکل بالکل، آپ ہی سے عرض ہے۔ بات یہ ہے کہ 8 فروری سے 9 مئی تک تو 9 مئی سے 8 فروری تک تو ہم ٹھیک تھے، ہیرو تھے، جلسے جلوس پورے ملک کے طول و عرض میں کیا، اور جو ہی لیڈرشپ باہر آئی تو ہم یوز لیس ہو گئے۔ آئی اگری۔ میرے استعمال کا وقت تو وہ ہے، 8 فروری کے بعد کیا ہمارا استعمال ہے؟ آئی اگری، یہ تو ہے۔ تو جب مارے کھانے کا ٹائم تھا، جب ڈٹ جانے کا ٹائم تھا، جب جرت کا ٹائم تھا، تو اس وقت تو ہم ٹھیک تھے۔ 8 فروری کے بعد وہی لوگ، یہ شفقت ایاز بیٹا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان زمانے میں کیسے کمپین کی ہے۔ کوئی ایک بھی کمپین بغیر گولی کے، بغیر شیلنگ کے، بغیر مار کے ہم نے آسانی سے نہیں کیا۔ ہر جگہ پہ پرچے ہوئے، آج تک بھگت رہے ہیں۔ اور جب اس کے بعد یہ لوگ جو چھپے ہوئے تھے 9 مئی کے ڈر سے، وہ جب باہر آ جاتے ہیں، معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ہم غدار بھی بن گئے۔ وہ بھائی میرا کسی سے بھی کیا جھگڑا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب سے یا علیمہ خانم سے؟ 9 مئی اور 8 فروری کے ٹائم تک آپ بالکل ٹھیک تھے، اور یہ بالکل بات ریکارڈ کی ہے کہ آپ کی بہت تعریف بھی ہوتی تھی۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں نا، مجھے دیکھیں اسی اسلام آباد میں میں نے تقریباً 1 سال جلسے کیے، ہر 6 دن بعد 7 دن بعد میں پنڈی اسلام آباد میں جلسہ کرتا تھا،
اور اب آپ یہ بتائیں کہ گزشتہ 1.25 سال سے کوئی ایک کارنر میٹنگ بھی کی ہے؟ صحیح ہوا, ویری فیئر. اور یہ جلسے میں اپنے لیے کرتا تھا. جیسے فلموں میں کلائمیکس ہوتا ہے اور پھر وہ کچھ اور ہی صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بریک کے دوران بڑا ناراض ہو کر وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے مائنڈ کیا کہ آپ نے مجھ پہ یہ الزام کیوں لگایا کہ میں نے یہ والی بات کی تھی. میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ بھئی آپ سے ناراض ہو گئے, تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ سے کیوں ناراض ہیں. بٹ آئی تھنک وہ ان کو اچھا نہیں لگا میرا سوال, تو سوال سے ناخوش ہو کے بہرحال وہ چلے گئے ہیں. اور ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور میں نے بریک سے قبل تو خیر تعارف دیا ہے, لیکن شفقت صاحب جو یہ ناراضگی ہے اور جس لیول کی ناراضگی ہے آپ تو دیکھ چکے ہیں بریک پہ, تو یہ آپ لوگوں نے کیا اتنی زیادتی کر دی ہے ان کے ساتھ کہ وہ تو جیسے کہتے ہیں کہ کل دا میسنجر والی اسٹریٹجی پر چل رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو آپ کا میسج پہنچایا, انہوں نے میسنجر کے ہی پیچھے پڑ گئے وہ ہمارے کہ بھئی آپ نے ان کا میسج کیسے پہنچا دیا. مطلب بہت زیادتی کر دی ہے آپ نے ان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں لگتا کہ شیر افضل مروت صاحب سے جو آپ نے کویشچن کیا ان کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ الزام تو لوگ لگاتے ہیں, آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. اور میرے خیال سے یہ صرف آپ کے منہ سے ہم نے نہیں سنا, یہ تقریباً ہر کسی کے منہ سے ہم یہ سنتے ہیں کہ جن پہ یہ الزامات لگے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک ٹاپک نہیں ہے, ہم کوئی اور بات کر لیں گے میرے خیال میں. ہاں نہیں, مطلب ٹاپک یہ نہیں, میں پوچھ یہ رہی ہوں کہ آپ نے کچھ زیادتی زیادہ کی ہے ان کے ساتھ, ہم نے کیا زیادتی کی ہے. کیونکہ دیکھیں انہوں نے یہ بات تو بولی نا, میں تو دیکھیں میں ایک مخلصانہ طور پر وہ چلے گئے ہیں, لیکن پھر بھی اٹ از مائی ڈیوٹی کہ جو انہوں نے بات کی جو مجھے میریٹوریس صحیح لگی میں اس کا آپ سے سوال کروں. کہ انہوں نے کہا کہ میں 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک میں بہت اچھا تھا اور میں بہت جلسے بھی کرتا تھا, اجتماع بھی کرتا تھا, اب ایک کارنر میٹنگ بھی نہیں ہوتی, اور 9 فروری 2024 کے بعد سے ان کو جو ہے وہ برا پینٹ کیا گیا. دیکھیں ہماری پارٹی میں چیئرمین عمران خان جس کا نام لے, جس پہ ہاتھ رکھ کے وہ لیڈر بن جاتا ہے. ریسنٹلی ابھی آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی کا جیسے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تو وہ لاہور گیا, کراچی گیا, ہزارہ گیا, ملاکنڈ گیا, پشاور ڈویژن میں گئے. آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے لیے نکل آئے تھے. سیم اسی طرح شیر افضل مروت صاحب جب تھے تو ان کے لیے بھی لوگ نکلتے تھے. لوگ اصل میں نہ سہیل آفریدی کے لیے نکلتے ہیں نہ شیر افضل مروت صاحب کے لیے نکلے تھے, لوگ ہمیشہ عمران خان کے لیے نکلے تھے. اس وقت اگر میرے اوپر وہ ہاتھ رکھے تو میرے ساتھ بھی لوگ مل جائیں گے. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تب بہت جلسے کیے تھے, بہت سارے لوگوں کو میں نے نکالا تھا, آج کچھ نہیں ہو رہا. اگر آج کچھ نہیں ہو رہا تو آپ نے لاہور اور کراچی میں نہیں دیکھا, ہزارہ میں نہیں دیکھا, آج 8 فروری کو کتنے لوگ نکل آئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان لیڈر ہے, وہ جس پہ ہاتھ رکھے, چونکہ وہ خود پریکٹیکلی نہیں لیڈ کر رہے, وہ جیل میں ہیں, تو اس کی غیر موجودگی میں جس پہ وہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ لیڈر بن جاتے ہیں میرے خیال سے. یہ اچھا, اور جو یہ والی بات ہے کہ کمپرومائز کا بھی کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی کئی لوگ ہیں جو کہ پھر کمپرومائزڈ ہیں دوسری طرف سے, یہ کیسے آپ اس الزام کو دیکھتے ہیں؟ بالکل باتیں ہوئی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید چیئرمین عمران خان کو ہماری پارٹی کے کچھ لیڈرز نے یہ بتایا ہوگا, اس لیے جو ہے میرے خیال میں ان کا نام اس وقت پارٹی میں نہیں ہے. ان کو شوکاز نوٹس دیا گیا تھا, پھر ان کو باہر نکالا گیا. میرے خیال سے چیئرمین عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو وہی ان کا بہتر فیصلہ کریں گے کہ وہ پارٹی میں ہے یا پارٹی سے آؤٹ ہے. اچھا, شٹر ڈاؤن کا بھی ذرا بتا دیں. شٹر ڈاؤن پہ کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی اپنے پہیے جام اور دروازے بند, شٹر بند, یہ سب نہیں ہوا, کیا وجہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے 8 فروری کو جو احتجاج کی کال دی تھی وہ پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا میں الگ الگ قسم کا پہیہ جام ہڑتال تھا. خیبر پختونخوا میں جس طرح میرا ملاکنڈ سے تعلق ہے تو جس بٹخیلا میں درگی میں ہم لوگوں کے پاس گئے, تو چونکہ ہمارے ہاں لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہر بار احتجاج کرتے ہیں, ہم کیوں دکانیں بند کریں, اور ہم تو آپ کے ساتھ ہر دفعہ نکلنے کے لیے تیار ہیں. آج اگر آپ صرف ایک فوٹیجز دکھائیں بٹخیلا کے تو وہ سارے لوگ جو وہاں پہ دکانوں میں تھے وہ ہمارے ساتھ ریلی میں چلنا انہوں نے شروع کیا, اور انہوں نے ایک زبردست احتجاج کیا. کوئٹہ میں یہ ٹرینڈ ہے کہ وہاں پہ جیسے ان کو کال دی جاتی ہے کہ آپ بند کریں تو وہ بند کر دیتے ہیں, اور آج آپ نے دیکھا بھی کہ کئی جگہوں پہ انہوں نے بند کیے تھے اور پہیہ جام ہڑتال اور شٹر ڈاؤن ہڑتال تھا. کوئی زبردستی تو نہیں تھی, وہ تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا, بلکہ ہم نے ان دکانداروں کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری شکل میں ہماری پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ کوئی آپ پہ زبردستی کرے تو آپ ان کا جواب دیں. کیونکہ ہم نے کسی کو ہی نہیں کہا کہ آپ زبردستی بند کریں. ہاں ہم آپ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ہاں ہم نے ریکویسٹ کی تھی. کل بھی میں جب خود جا رہا تھا بازار میں تو میں نے لوگوں کو کہا کہ ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ احتجاج کے لیے, پاکستان میں امن کے لیے, رول آف لا کے لیے, قانون آئین عدالتوں کے لیے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے. ہاں لیکن اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے. ہاں اگر ہمارے
جھنڈے میں یا ہمارا کوئی ہمارے شکل میں آپ کے پاس آتا ہے تو آپ ان کو یہ روکیں. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ والنٹیئر کر کے اور والنٹری بیسس پہ آپ لوگوں کو آپشن دے رہے ہیں. انجینئر صاحب یہ آپشن دی ایک سینیٹر عفنان صاحب نے ایک روڈ میپ سا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ایک سسٹم ٹھیک ہوگا تو پھر شاید کافی کچھ ٹھیک ہو جائے. آپ کو لگتا ہے یہ اس آفر میں وزن ہے گورنمنٹ کی طرف سے اگر آئے؟ دیکھیے میں بنیادی طور پر عفنان بھائی کی بات سے متفق ہوں. میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ جی پاکستان میں کبھی بھی آئیڈیل الیکشن نہیں ہوئے, ہمیشہ کہیں نہ کہیں مداخلتیں ہوئی ہیں, لیکن یہ جو 2 الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بات آپ کے سامنے آئی کہ یہ جس حد تک متنازع الیکشنز یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے.